عزیز ہم وطنوں، نہیں میں ماشاء اللہ نکال لگا آج سے ایک برس قبل جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی. جن لوگوں سے میری سوشل میڈیا پہ انٹریکشن ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ میں اس کے خلاف تھا اور آج بھی ہوں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ خان صاحب آہستہ 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 اپنی سیاسی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی حکومت ختم کر کے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ایک نئی سیاسی زندگی بخش دی گئی. اور اب وہ مقبولیت کے جس لیول پہ ہیں وہ اپنی سیاسی زندگی میں کبھی اس لیول پہ نہیں تھے. بہرحال حکومت ختم ہو گئی اور خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے حکومت ختم کروائی ہے کیونکہ وہ ناراض تھا عمران خان صاحب سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ایک اہلکار کو کہا کہ پاکستانی سفیر کو جا کے کہو کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جائے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. پھر وہ سائفر آیا جس کو لہرا لہرا کے عمران خان صاحب پوچھتے تھے کہ وزیر اعظم تو میں ہوں، یہ پیغام کیسے دیا جا رہا ہے. ان کا اشارہ تھا کہ جنرل باجوہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اب اس کہانی میں سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ سائفر کو ہی ہے اور کوئی شہادت ان کے پاس ہے نہیں. اب میں پہلے دن سے میرا موقف یہ ہے کہ وہ سائفر جو ہے وہ دراصل اس کہانی کا سب سے کمزور پہلو ہے. اس کی شہادت بہت دور دور تک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ امریکہ کی بڑی وسیع و عریض تاریخ ہے دوسرے ملکوں کی حکومتیں گرانے کی. انہیں بڑا اچھا تجربہ ہے اس کا اور ان کے پاس بڑے طریقے ہیں، لیکن اتنا بھونڈا طریقہ انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا کہ جس ملک کی حکومت گرانی ہے اس کے سفیر کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ملک کی حکومت گرانا چاہ رہے ہیں. سو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. بہرحال اب وہ کہانی ختم ہو گئی. اب ایک دوسری کہانی آئی ہے اور وہ کہانی اس سے بھی زیادہ بھونڈی ہے. فرماتے ہیں کہ اصل سازش پاکستان میں شروع ہوئی تھی. جنرل باجوہ نے سوچا، فیصلہ کیا کہ عمران خان کی چھٹی کرنی ہے اور انہوں نے امریکہ کو پیغام بھیجا کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے. حالانکہ امریکہ بڑی دیر سے جانتا ہے کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے، یہ اس کے لیے ان کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن دوسرا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو ضرورت کیا تھی امریکہ کو بتانے کی. پہلے بھی آرمی چیف حکومتیں گراتے رہے ہیں، کبھی کسی نے امریکہ سے نہیں پوچھا کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے. تو پھر کہانی کا اگلا موڑ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک ممبر افتخار درانی صاحب نے ایک لابنگ فرم ہائر کی امریکہ میں اور اس کا تحریک انصاف کی حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا. اس لابنگ فرم نے حسین حقانی صاحب کو $30,000 دیے اور حسین حقانی صاحب نے $30,000 جیب میں ڈال کے جو بائیڈن کے کان میں پھونک ماری کہ عمران خان گندا بچہ ہے. تو جو بائیڈن نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنے اہلکار کو کہا کہ جا کے ان کے سفیر کو کہو کہ عمران خان کی حکومت ختم کریں. اس کی کیا ضرورت تھی؟ فرض کریں باجوہ صاحب نے کسی طرح سے پیغام پہنچا بھی دیا امریکہ کو کہ میں ختم کرنے لگا ہوں، مائنڈ نہ کرنا. اس کی کیا ضرورت تھی پھر کہ ان کا اہلکار جا کے ان کے سفیر کو کہے؟ خیر، اور تیسرا بڑا سکم اس میں یہ ہے کہ حسین حقانی جو ہے وہ بڑے دیر سے وہ لکھتے آ رہے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے. اگر آپ نے صرف $30,000 دے کے ان کا ضمیر خرید لیا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب خان صاحب یہ کریں کہ حسین حقانی کو $40,000 دیں اور اپنی حکومت واپس لے آئیں. اور $30,000 میں اگر حکومتیں گر سکتی ہوتی تو دنیا میں روزانہ کسی نہ کسی ملک میں کوئی نہ کوئی حکومت گر رہی ہوتی. اور جہاں تک حسین حقانی کا تعلق ہے، میرا ان کے ساتھ برسوں پرانا تعلق ہے، کئی دفعہ مل چکا ہوں انہیں، بہت شفقت سے پیش آتے ہیں. وہ ایک ایسی شخص ہے کہ میں ذاتی زندگی کی مشورے بھی ان سے لے لیتا ہوں اور نہاری بھی بہت دفعہ کھلا چکے ہیں مجھے، تو میں ایک طرح سے ان کا نمک خوار بھی ہوں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سیاستدان حسین حقانی کو جتنی بڑی توپ سمجھتے ہیں وہ ہے نہیں. وہ ایک سابق سفیر ہیں، اسکالر ہیں، پڑھتے لکھتے پڑھتے ہیں. چونکہ سفیر رہ چکے ہیں تو ان کے امریکی سیاستدانوں سے بھی ذاتی تعلقات ہیں، حکومتی اہلکاروں سے بھی ذاتی تعلقات ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ایک سابق سفیر اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے امریکی خارجہ پالیسی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اس سے زیادہ مزہ خیز چیز اور کوئی ہے نہیں. پاکستان میں بیٹھ کے شاید یہ بات دماغوں میں اتر جائے کہ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے واشنگٹن ڈی سی کو دیکھ کے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ایسا ہو سکتا سب سے زیادہ شور یہاں پڑا ہوتا کہ ایک فورن نیشنل امریکی حکومت کی خارجہ پالیسی پہ اثر انداز ہو گیا. سو بخش دیں حسین حقانی کو اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں موڑ کے آنا ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی برانڈ نیو کہانی آ جائے. تو جب وہ کہانی آئے گی تو پھر آپ سے بات ہوگی.